السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو خدارہ پورا ضرور دیکھیں اور اسے آگے ضرور شیئر کریں۔ ہندوستان کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی نظریں اب خانقاہوں کی طرف، علماؤں کی طرف اور مسلم جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کی طرف جمی ہوئی ہیں۔ خاص کر آپ دیکھیں گے تو خانوادہ اعلی حضرت کی طرف اور مہریرہ شریف کی طرف اور دیگر خانقاہوں کی طرف مسلمانوں کی نظریں اس لیے جمی ہوئی ہیں کہ کب ہمارے حق میں ان لوگوں کی آواز بلند ہوگی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر غریب مسلمانوں پر بے حد ظلم و ستم، اور مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، مدرسوں کو جلایا جا رہا ہے، قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے، اور مسجد کے میناروں پر بھگوا دھاری جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، اور RSS کے غنڈے مسجد کے اماموں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے، مگر کچھ ایسی پوسٹیں منظر عام پر آ رہی ہیں جو آپ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے، جس میں کہ ایک پوسٹ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے، کہاں پر چلے گئے قائد ملت، کہاں پر چلے گئے مفکر اسلام، کہاں پر چلے گئے محدث کبیر، ایسے ایسے علماء کے نام لے لے کر کہا ہے کہ دیکھو یہ کہاں پر چلے گئے، ابھی تک انہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ تمام باتیں کہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا ہے، مسلمانوں کے جگر کو چھلی کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بے حرمتی کی جا رہی ہے، اب کب بولیں گے خانقاہ والے؟ اب نہیں بولے تو کب بولیں گے؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے چپ رہیں گے؟ خاص کر آپ دیکھیں گے تو اس وقت جو نظریں جمائے بیٹھے ہیں حضور اسجد میاں صاحب قبلہ کی طرف اور حضرت سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی طرف، سید امین القادری صاحب قبلہ کی طرف، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی طرف لوگ نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس لیے نظریں جمائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، بہت بڑے لیول کی ان کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان کا پیغام ہندوستان کے اندر پھیلتا ہے۔ ہندوستان تو ہندوستان، دوسرے ممالک کے اندر بھی ان کے پیغاموں کو سنا جاتا ہے۔ مگر آپ کو میں بتا دوں اس وقت خانقاہ والوں کو اٹھنا چاہیے، اور جتنے مسلم لیڈر ہیں، جتنے مسلم جو جتنے بھی الیکشن لڑے ہیں، چاہے کسی چیز کا بھی، انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ سیاست داں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جتنے خانقاہ کے بڑے بڑے پیر حضرات ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور جتنے علماء حضرات ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ایک پوسٹ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گیا۔ اس پوسٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ 50,000 ہزار روپے لینے والے مقررین کہاں چلے گئے، اور 10,000 ہزار روپے لینے والے شعراء کہاں چلے گئے؟ کیا اب ان کی زبان میں تالا ڈل گیا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی توہین ہو رہی ہے، اور مسجدوں کی توہین ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کے گھر کی توہین ہو رہی ہے۔ وہ بھگوا داری جھنڈے لگانے کے بعد اور RSS کے غنڈے یہ جھنڈے لگانے کے بعد آج اس طرح کے کام انجام دے رہے ہیں، تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ اسی لیے میرے پیارے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں۔ اگر ہم اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یقیناً ہماری آواز کو دبا دیا جائے گا، اور ایسا دبایا جائے گا کہ ہم اپنے حق کو نہیں مانگ سکیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان علماء کو، میں سلامی دیتا ہوں ان علماء کو جو علماء مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو میں بتا دوں حضرت سعید نوری صاحب قبلہ جو مسلمانوں کے حق کے لیے کافی حد تک لڑ رہے ہیں، اب ان تمام علماء کو بھی آگے آنا چاہیے۔ یقیناً یہ RSS کے غنڈے اب سر سے پانی ہمارے اتر رہا ہے، اور یہ RSS کے غنڈے ہماری مسجدوں تک پہنچ چکے ہیں، مسجد کی ممبروں تک پہنچ چکے ہیں، مسجدوں میں آگ لگانا ان لوگوں نے شروع کر دی ہے۔ خدارہ خانقاہوں سے نکلو، علماء اپنے گھروں سے نکلو، شعراء اپنے گھر سے نکلو، اور جتنے مسلم یہ بڑے بڑے نیتا ہیں وہ اپنے گھر سے نکلو، اپنی آواز کو بلند کرو۔ خدارہ یہ غریب مسلمانوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، مسجدوں کو بالکل بے حرمتی ہو رہی
رہی ہے اس وقت خانقاہوں سے، اب اگر اعلان نہ ہوئے تو کب ہوں گے؟ خدا را خانقاہوں سے اعلان کیجئے، جتنے علماء ہیں، جتنے علماء کو ابھی تک نہیں پتا ہے اس بارے میں، تو خدا را یہ پیغام، یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچا دیں، کیونکہ دیکھیے مقصد کسی عالم کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف ہمارے حق کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ جب ہمارے حق کے لیے یہ آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہم جو ہے اس وقت سنبھل جائیں گے۔ یہ علماء اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے ایک طاقت ہماری بنی رہے گی، اور اگر یہ علماء نہ بولے تو یقیناً ایک ایک مسلمان پریشان رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متحد فرمائے، متفق فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ خانقاہ والوں نکل جاؤ، علماء نکل جاؤ، شعراء نکل جاؤ، مدرسین نکل جاؤ، اور جتنے بڑے بڑے نیتا ہیں وہ سب کے سب نکل جاؤ۔ خدا را اپنی آواز تو بلند کرو، سرکار سے اپیل تو کرو کہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کو روکا جائے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہم پر یہ لوگ حاوی ہو جائیں گے، ہم اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتے، تو یقیناً ہمارا جینا بیکار ہے۔ اسی لیے اپنی آواز بلند کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔